یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال کچھ نہیں ہے، تو نے جو کھا لیا، کھا کر تو نے فنا کر دیا، کھا کر تو نے نکال دیا، وہ تیرا۔ تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا، وہ تیرا۔ تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا ہے، اور اللہ کی راہ جو تیرا قبول ہو گیا، وہ تیرا، یہی تیرے کام آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ مرنے کے بعد سب سے پہلے یہ نام ہی بدل جاتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیس مر گیا، کہتے ہیں جنازہ رکھا ہوا ہے، میت رکھی ہوئی۔ جس نام کو کمانے کے لیے تم غلط اور صحیح کچھ نہیں دیکھتے ہو، سب سے پہلے وہ نام ہم سے چھینا جاتا ہے۔ جب ہمارا جنازہ اٹھا کر قبرستان جاتا ہے تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ جرجیس چارپائی پر جا رہا ہے، کیا کہتے لوگ؟ میت جا رہی ہے، جنازہ جا رہا ہے۔ ہماری حیثیت بدلی جاتی ہے۔ یہ کروڑوں کی بلڈنگیں کچھ نہیں۔ یقول الانسان مالی مالی، آدمی کہتا ہے میرا مال، میرا مال، یہ بلڈنگ، وہ بلڈنگ، یہ فلیٹ، وہ فلیٹ، یہ پلاٹ، وہ پلاٹ، یہ کھیت، وہ کھیت، یہ دولت، وہ مال، لو یہ میرا، یہ میرا۔ ارے انسان تو پاگل ہے، کچھ نہیں ہے تیرا۔ یہ تیرے ذہن کی ناقصی اور کمزوری ہے جو تو ان کو سب سمجھ رہا ہے اپنا۔ یہ تیرا نہیں ہے، تیرا وہ ہے جو تو نے کھا لیا، جو اب تک کھا چکا ہے وہ تیرا ہے، جو اب تک تو نے پہن کر پرانا کر دیا ہے وہ تیرا ہے، اور تیرا وہ ہے جو تو نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دے کر جو تو نے خرچ کر دیا ہے وہ تیرا ہے۔ یہ سب تیرا نہیں ہے۔ آج تیری آنکھ بند ہوئی، تیری اولاد لڑے گی، تیری اولاد لڑے گی۔ اتنا حصہ مجھے، آگے کا تو لے، پیچھے کا ہم لیں، اندر کا تو لے، باہر کا ہم لیں، روڈ کے کنارے کا فلیٹ ہم لیں گے، اندر گاؤں کے اندر کا تم لوگ لڑیں گے۔ لوگ ہم نے اپنے باپ کی مرتے وقت خدمت کی ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم کہتے ہو میرا میرا میرا، یہ کچھ تمہارا نہیں ہے۔ آئی یقول الانسان مالی مالی، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال۔ تیرا مال کچھ نہیں ہے، تو نے جو کھا لیا، کھا کر تو نے فنا کر دیا، کھا کر تو نے نکال دیا، وہ تیرا۔ تو نے جو پہنا اور پہن کر جو پرانا کر دیا، وہ تیرا۔ تو نے اللہ کی راہ میں جو صدقہ کیا، جو خیرات کیا ہے، اور اللہ کی راہ جو تیرا قبول ہو گیا، وہ تیرا، یہی تیرے کام آئے گا۔ دنیا میں جو کچھ ہے وہ تیرا نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری حیثیت۔ 10 لاکھ کا سوٹ پہن لو، لیکن مرنے کے بعد ہمیں وہی 400-500 کا کفن ہی نصیب ہوگا۔ اور یاد رکھو، ہم صرف 2 گج زمین کے مالک ہیں بس۔ اور میں آپ کو پکا یقین دلاتا ہوں، پکا یقین دلاتا ہوں، اس 2 گج زمین کے مالک آپ ایسے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد بھی وہ 2 گج زمین آپ سے کوئی نہیں چھین سکتا ہے۔ بس جو مرنے کے بعد 2 گج زمین جو آپ کی ہے، جس میں آپ کو جانا ہے، وہی آپ کی ہے اور کچھ نہیں ہے۔ اس قبر کے اندھیرے کو یاد کرو، اس قبر کے کیڑے اور مکوڑوں کو یاد کرو، اس قبر کی دہشت کو یاد کرو، اس قبر کی ہولناکی کو یاد کرو۔ حضرت عثمان غنی کے سامنے جب جہنم کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا تو نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کے عذاب کا ذکر ہوتا تو اتنا روتے کہ روتے روتے داڑھی بھیگ جاتی اور آنسوؤں سے زمین تر ہو جاتی۔ پوچھا جہنم کے عذاب کا خوف آپ کو اتنا نہیں ہے، نہیں روتے ہو، اور قبر کے عذاب کا ذکر سنتے ہو تو روتے ہو؟ کیا کہا؟ ہاں، ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، آخرت کی سیڑھیوں میں سے قبر پہلی سیڑھی ہے۔ جو اس سیڑھی سے کامیاب ہو گیا وہ ساری سیڑھیوں پر کامیاب ہو جائے گا، جو اس پہلی سیڑھی پر پھسل گیا پھر وہ اوپر تک نہیں چڑھ پائے گا۔ اس لیے مجھے اس پہلی سیڑھی کی فکر ہوتی ہے۔ جو آدمی جہنم کے عذاب سے ڈر جائے اور اللہ کے عذاب کے بارے میں تصور کر لے، پھر وہ آدمی دنیا میں کیا رہ جاتا ہے؟ اس کو اچھی لگے گی؟ یہ دنیا بہت بوڑھی ہو چکی ہے میرے بھائیوں، سن لو،
یہ بہت دنوں سے اللہ کے رسول کو تو گئے ہوئے 1400 سال ہوا ہے، نبی سے پہلے عیسیٰ اور نبی کے درمیان 500 سال کا فاصلہ، پھر عیسیٰ سے پہلے کوئی نبی، پھر ان کے درمیان فاصلہ، اور ایسے لیتے ہوئے چلے جاؤ حضرت آدم علیہ السلام تک۔ وہاں کے بعد سے اس دنیا کو سوچو اور سوچ کر غور کرو کہ یہ دنیا کتنی عمر رسیدہ ہو چکی ہے، لیکن جب ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو رشتہ نہیں آتا ہے اس کے پاس۔ ایک عورت بوڑھی ہو جائے تو اس کو کوئی دیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا ہے میرے بھائیوں، کیونکہ وہ بوڑھی ہو چکی ہے، اب وہ نہ بچے پیدا کرنے کے لائق رہ گئی ہے، نہ شادی کے لائق رہ گئی ہے۔ یہ دنیا جو اتنی بوڑھی ہو چکی ہے، اے نوجوانوں، یہ دنیا پھر ہمیں اچھی کیسے لگتی ہے؟ یہ دنیا پھر ہمیں گوارا کیسے ہو جاتی ہے؟ اس دنیا کو بوڑھا سمجھ کر ہم اس کو ریجیکٹ کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ یہ دنیا پرانی ہو چکی ہے، پھر ہم اس دنیا کے پیچھے کیوں پڑے ہوئے ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ارتحلت الدنیا مدبرتن وارتحلت الاخرۃ مقبلتن۔ لوگو، یہ دنیا پیٹھ دکھاتی جا رہی ہے، یہ تم سے منہ پھیرتی جا رہی ہے، والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے، آخرت تمہارے پاس آتی جا رہی ہے۔ یعنی آپ 40 سال کے تھے، آج 45 سال کے ہو گئے، دنیا نے تمہیں اتنی سال کے لیے پیٹ دکھا دی ہے، یعنی دنیا نے تمہیں چھوڑ دیا ہے، 45 سال تم دنیا سے دور ہو گئے ہو۔ والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت قریب آ رہی ہے، یعنی تم آخرت کے اتنے قریب ہو گئے ہو۔ 5 سال کے بعد تم 50 سال کے ہو جاؤ گے، دنیا 50 سال تم سے دور ہو جائے گی اور آخرت تم سے اور قریب ہو جائے گی 5 سال۔ تو کیا کہا؟ ارتحلت الدنیا مدبرتن، دنیا پیٹ دکھا رہی ہے، دنیا تمہیں پیٹ دکھا کر پیچھے کی طرف بھاگ رہی ہے، تمہیں اکیلا چھوڑتی ہوئی جا رہی ہے۔ والآخرۃ مقبلتن، اور آخرت تمہارے قریب آتی جا رہی ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، اور ان دونوں میں سے ہر ایک کی اولاد ہے، یعنی دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں، دنیا کے بھی بیٹے ہیں اور آخرت کے بھی بیٹے ہیں۔ کونو ابناء الآخرہ ولا تکونو ابناء الدنیا، وہ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی اولاد نہیں۔ لوگوں آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے بیٹے نہیں۔ لوگوں آخرت کی اولاد بنو، دنیا کی نہیں۔ یہ وہ دنیا ہے، وہ دنیا جس کا تم بیٹا بننا چاہے تو یہ باپ تمہیں چھوڑ دے گا، لیکن آخرت ایسا باپ ہے تمہارا جو تمہیں ہر حال میں لے کر رہے گا، لیکن وہاں اعمال چلیں گے، وہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ تم اوریجنل میں کس کے بیٹے تھے۔ یہی بات تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی تھی، اے میری بیٹی فاطمہ، دنیا میں جو چاہے مجھ سے مانگ لے، دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، یا فاطمہ بنت محمد سلینی من مالی ما شئتی انی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، اے میری بیٹی دنیا میں جو چاہے مجھ سے لے لے، دنیا میں جو فرمائش کرنا چاہے میں پوری کر دوں گا، لیکن آخرت میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ ولا اغنی عنک من اللہ شیئا، قیامت کے دن میں تیرے کوئی کام نہیں آؤں گا۔ یہی تو ہے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اپنے اعمال کا ذخیرہ لے کر میرے پاس آنا، ورنہ قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، قیامت کا دن ہوگا یوم یفر المرء من اخیہ، انسان اپنے بھائی کو دیکھ کر بھاگے گا، و امہ و ابیہ، اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگے گا، و ابیہ، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگے گا، و صاحبتہ و بنیہ، اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا، اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگے گا۔ ایک ایک نقشہ دیکھو، دنیا میں اگر آپ کے بھائی کو کوئی بھائی مار دے تو آپ اپنے بھائی کی موت کا بدلہ لینے کے لیے اپنی جان کو داؤں پہ لگا دیتے ہو کہ کمینے تو نے میرے بھائی کا مرڈر کیسے کیا۔ قیامت کا دن ہوگا، وہاں بھائی بھائی کے لیے کچھ نہیں سوچے گا یہ میرا بھائی کہیں میرے سامنے نہ آ جائے اور کہیں مجھ سے ایک دو نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ یوم یفر المرء من اخیہ، کہیں مجھ سے میرا یہ بھائی ایک نیکی کا سوال نہ کر بیٹھے، اس لیے بھائی سے بھائی بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ، وہ ماں
جس کی تکلیف آپ برداشت نہیں کرتے ہو، تھوڑی سی کھانستی ہے تو آپ کو نیند نہیں آتی ہے، اور آپ سرکاری ہاسپٹل میں یا پرائیویٹ ہاسپٹل میں اپنی ماں کا علاج کرانے کے لیے فوراً دوڑ پڑتے ہو۔ میرے بھائیو، قیامت کے دن آپ اپنی ماں کو دیکھ کر بھاگیں گے کہ مجھ سے میری ماں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، وہ ابھی، اور اپنے باپ کو دیکھ کر بھاگو گے کہ مجھ سے یہ میرا باپ کہیں ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے، ایک نیکی کہیں مجھ سے نہ مانگ بیٹھے۔ وصاحبتی وہ بنی، اور آپ کی وہ بیوی کہ ایک رات بھی جس کو آپ اپنے سے جدا کرنا گوارا نہیں سمجھتے، اور وہ بیوی جس کی طرف آپ اتنے انہماک اور اتنے مشغول رہتے ہیں کہ آپ کی بیوی کو کوئی دوسرا دیکھے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تصور کرو کہ یہ بیوی ہمارے سامنے ہوگی قیامت کے دن، لیکن دیکھنے کی جرت نہ ہوگی، بلکہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھ کر بھاگے گا کہیں مجھ سے میری بیوی ایک نیکی نہ مانگ بیٹھے۔ وہ بنی، وہ اولاد کی رات میں ہلکا سا بخار آ جائے، آپ کی نیند اڑ جاتی ہے، رات میں ڈاکٹروں کے گھروں کے دروازوں کو نوک کرتے ہو، دستک دیتے ہو۔ میرے بھائیو، آپ بچے کی ہلکا سا فیور، اس کا ہلکا سا بخار، ہلکا سا ٹیمپریچر آپ کی راتوں کی نیند اڑا دیتا ہے۔ قیامت کے دن اپنی اولاد کو دیکھ کر بھاگو گے۔ یہ منظر کو آپ اپنے سامنے رکھیے۔ اس بادشاہ نے فقیر سے یہی تو کہا تھا کہ جب تم ہمارے دو جلادوں کی تلوار کی وجہ سے جب تم ہمارے شہر کا معائنہ نہیں کر سکے کہ کیا ہے، اسی طرح مجھے معلوم ہی نہیں کہ دنیا میں کیا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور ہمارے دماغ میں ہر وقت رہتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا تصور رہنا چاہیے ہر وقت۔ آج مولوی جرجیز کو بھیگی ہوئی کرسی پر بیٹھنا گوارا نہیں رہا، اپنے ہاتھ سے آج کرسی صاف کرنا پڑ رہی ہے۔ یہ چیز ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ انسان کو ہر چیز کے ساتھ سمجھوتا کرنا چاہیے، ہر چیز کو اپنے اندر ایڈجسٹ کرنا چاہیے۔ میں نے اپنے سبھاپتی صاحب جو ہیں مولانا مظاہر صاحب، ان کے کان میں ہی کہہ دیا تھا کہ آج میں کھڑے ہی ہو کے بولوں گا۔ میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو تصور کرنا چاہیے کہ ایک چھوٹی سی تھوڑی سی کرسی کا بھیگا پنجر جیس صاحب کو گوارا نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے کہ پھر جہنم کی جاسوس تپش کیسی ہوگی، اللہ کا عذاب کیسا ہوگا، یہ کون سوچے گا؟ یحشر الناس یوم القیامت حفاتا عراتا غرلا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں قیامت کا دن ہوگا کہ لوگ حفاتن ننگے پیر ہوں گے، عراتن بالکل ننگے جسم ہوں گے، ان کے جسم پر کوئی کپڑا نہیں ہوگا۔ غرلا، جیسے ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کا ختنہ نہیں ہوتا ہے، سب کی سب قبر سے جب اٹھیں گے تو بغیر ختنے کے اٹھیں گے۔ میدان محشر میں جب سب جمع ہوں گے تو کسی کا ختنہ نہیں ہوا ہوگا، سب غیر مختون ہوں گے، بغیر ختنے کے ہوں گے، اور سب کو اپنے اپنے کیے کرے کا حساب کتاب دینا ہوگا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں الرجال والنساء جميعا، اے اللہ کے نبی کیا مرد بھی ہوں گے اور عورتیں بھی ہوں گی؟ ہاں، یہاں تو جلسے میں بھی لڑکے نکل جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، دیکھیں کون کتنی لپسٹک لگائے ہے، کون کتنی کریم اور پاؤڈر لگائے ہیں۔ بہت سے جلسوں میں جاتا ہوں، میلہ لگتا ہے، اور جب تک جرجیز صاحب کا نمبر نہیں آ رہا باہر گھومتے رہتے لوگ، بہار اور ہر جگہ۔ آپ کے علاقے میں بھی یہی حال ہے،